پارہ سورہ صافات ہم سن رہے تھے، اس کی آیت نمبر 19 سے 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون۔ اللہ کے نام سے مہربان رحمت والا۔ فإنما هي، تو وہ تو صرف زجرۃ واحدہ، ایک جھڑک ہوگی۔ فإذا هم ينظرون، تو جبھی وہ دیکھنے لگیں گے، ینظرون دیکھنے لگیں گے، وقالوا اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی، ھذا یوم الدین، یہ ہے انصاف کا دن، یہ ہے بدلے کا دن، ھذا یوم الفصل الذی، یہ فیصلے کا دن ہے وہ جو کنتم بہ تکذبون، تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ اخشروا، حکم ہوگا اکٹھا کر دو، اخشروا الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کو اکٹھا کر دو، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں، ان کے ساتھیوں کو، وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فاہدوہم، پھر رہنمائی کرو ان کی، الی صراط الجحیم، دوزخ کے راستے کی طرف، وقفوہم، اور انہیں ٹھہراؤ، انہم مسئولون، بے شک وہ ان سے پوچھا جائے گا، ما لکم لا تناصرون، کہا جائے گا کیا ہوا، لکم تمہیں، لا تناصرون تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا، پھر ان سے یہ بات پوچھی جائے گی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو وہ تو ایک جھڑک ہی ہوگی، تو جب ہی وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہ بدلے کا دن ہے، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو وہ نفخہ ثانیہ کی ایک ہی ہولناک آواز ہوگی، اور وہ اسی وقت زندہ ہو کر اپنے افعال اور پیش آنے والے احوال دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ انصاف کا دن ہے، یہ حساب و جزا کا دن ہے، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ آیت نمبر 21 سے معلوم ہوا کہ قیامت کے بہت سے نام ہیں، اور یہ نام اس دن کے کاموں کے لحاظ سے ہیں۔ ان میں سے قرآن پاک میں ذکر کردہ کچھ نام یہ ہیں۔ قیامت کا دن قریب ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جس کا آنا یقینی ہے وہ قریب ہے، اس اعتبار سے اسے یوم الازفہ یعنی قریب آنے والا دن کہتے ہیں۔ دنیا میں قیامت کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اس اعتبار سے اس کو قیامت والے دن کو یوم الوعید بھی کہتے ہیں، یعنی عذاب کی وعید کا دن۔ اس دن اللہ پاک سب کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اس لیے اس کو یوم البعث یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا دن ہے۔ اس دن لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اسے یوم الخروج بھی کہتے ہیں، نکلنے کا دن۔ اس دن اللہ تعالیٰ سب کو حشر کے میدان میں جمع فرمائے گا، اس لیے اس کو یوم الجمع، یوم الحشر یعنی جمع ہونے کا دن، اکٹھا ہونے کا دن بھی کہتے ہیں۔ اس دن تمام مخلوق حاضر ہوگی، اس لیے اس کو یوم مشہود بھی کہتے ہیں، حاضری کا دن۔ اس دن تمام مخلوق کے اعمال کا حساب ہوگا، اس لیے اس کو یوم الحساب بھی کہتے ہیں، حساب کا دن۔ اس دن بدلہ دیا جائے گا اور انصاف کیا جائے گا، لہٰذا یوم الدین بدلے کا دن، انصاف کا دن ہے۔ دہشت، حساب اور جزا کے اعتبار سے وہ بڑا دن ہے، اس لیے اس کو یوم العظیم، یوم العظیم یعنی بڑا دن کہتے ہیں۔ اس دن لوگوں کا فیصلہ یا ان میں فاصلہ اور جدائی ہو جائے گی، اس لیے اس کو یوم الفصل، فیصلے کا دن یا فاصلے کا دن بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن چونکہ کفار کے لیے اصلاً کوئی بھلائی نہ ہوگی، اس اعتبار سے اس کو یوم عقیم یعنی بانجھ دن کہتے ہیں۔ برے حساب اور عذاب کے اعتبار سے وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا، اس کو یوم عسیر کہتے ہیں، اس لیے بہت بڑا سخت دن۔
اس دن مجرم عذاب میں گھیر لیے جائیں گے، اس کو یوم محیط بھی کہتے ہیں، گھیر لینے والا دن۔ اس دن کفار و مشرکین کو دردناک عذاب ہوگا، اس لیے اس دن کو یوم علیم بھی کہتے ہیں، دردناک دن۔ اس دن کی سختی کے اعتبار سے یوم کبیر بھی کہتے ہیں، یعنی بڑی سختی والا دن۔ اس دن لوگ نادم اور مغموم ہوں گے، اس لیے اس کو یوم الحسرہ یعنی حسرت زدہ ہونے کا دن۔ قیامت کے دن روحیں اور اجسام ملیں گے، زمین والے آسمان والے ملیں گے، غیر خدا کی عبادت کرنے والے ان کو معبود اور ان کے معبود ملیں گے، عمل کرنے والے اور اعمال ملیں گے، پہلے اور آخری لوگ ملیں گے، ظالم اور مظلوم ملیں گے، جہنمی عذاب دینے والے فرشتوں کے ساتھ ملیں گے۔ اس اعتبار سے اسے یوم الطلاق یعنی ملنے کا دن کہتے ہیں۔ قیامت کے دن مختلف اعتبارات سے جنتیوں کی جیت اور کفار کی شکست ظاہر ہو جائے گی، اس لیے اس کو یوم التغابن بھی کہتے ہیں، یعنی ہار ظاہر ہونے کا دن۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جن امور کا قرآن مجید میں ذکر ہے ان میں سے ایک قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مصائب کا ذکر کیا اور اس کے بہت سے نام ذکر فرمائے تاکہ تم اس کے ناموں کی کثرت سے اس کے معانی کی کثرت پر مطلع ہو جاؤ۔ زیادہ ناموں کا مقصد ناموں اور القاب کو بار بار ذکر کرنا نہیں، بلکہ اس میں عقل مند لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، کیونکہ قیامت کے ہر نام کے تحت ایک راز ہے اور اس کے ہر وصف کے تحت ایک معنی ہے، تو تجھے اس کے معنی کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں جو نام ذکر کیے گئے ان کے علاوہ کے اور نام بھی قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ جس قیامت کے مزید ناموں اور اس دن لوگوں کو پیش آنے والے مصائب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے احیاء العلوم کتاب ہے، اس کی 4 جلد میں قیامت کی بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی یہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے سب کو اکٹھا کر دو، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ۔ ظالموں کو اکٹھا کر دو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا کر دو، اور جن کی یہ پوجا کرتے تھے ان کو اکٹھا کر دو، ایک جگہ ان کو ملا دے، ان کے معبود جھوٹے معبودوں کو بھی، اور پھر سب کو جہنم کا راستہ دکھا دو۔ اس آیت میں ظالموں سے مراد کافر ہیں اور ان کے ساتھیوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جو دنیا میں ان کے ہم نشین اور ان کے پاس رہتے ہیں۔ ہر ایک کافر اپنے شیطان کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ساتھیوں سے مراد اس کی جنس کے دوسرے افراد، یعنی ہر کافر اپنی ہی قسم کے کفار کے ساتھ ہانکا جائے گا، جیسے بت پرست بت پرستوں کے ساتھ، آتش پرست آتش پرستوں کے ساتھ۔ وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ جب کفار جہنم کے قریب پہنچیں گے تو فرشتوں سے کہا جائے گا انہیں پل صراط کے پاس ٹھہراؤ، بے شک ان سے ابھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن جہنم کے خازن بھی مشرکین سے سوال کریں گے، جیسا کہ سورہ زمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور ان کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا۔ اور کفار کے علاوہ بھی ہر ایک سے اس کے اقوال اور افعال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہ سکے گا جب تک اس سے 4 باتیں نہ پوچھ لی جائیں: اس کی عمر کہ کس کام میں گزری، اس کا علم کہ اس پر کیا عمل کیا، اس کا مال کہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اس کا جسم کہ اس کو کس کام میں لایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بلانے والے نے کسی چیز کی طرف بلایا
یعنی شرک اور گناہ کی طرف بلایا ہوگا تو قیامت کے دن وہ ٹھہرا رہے گا اور اس چیز سے چمٹا ہوگا اور اس سے جدا نہ ہوگا، اگرچہ ایک ہی آدمی کو بلایا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ۔ تو عمل یا نیکی باقی رہ جاتی ہے، اس کی مشقت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے رمضان ابھی گزرا، رمضان میں تراویح میں تھکاوٹ ہو جاتی تھی، اسی طرح دیگر اعمال، روزے سے بھی ایک تھوڑی سی کمزوری اور نکاہت سی، سستی سی ہو جاتی ہے۔ باقی بھی ذکر و اذکار میں، دیگر معاملات میں جن لوگوں نے مشقت کی ہے عبادات میں، اب ٹھیک ان کو وقتی طور پہ تھکاوٹ وغیرہ یہ محسوس ہوتی ہوگی، لیکن دیکھیں اب تقریباً وہ ختم ہو چکی ہوگی، تراویحوں کی تھکاوٹ تو اب نہیں ہے، یا جنہوں نے پچھلے سال رمضان میں عبادت کی ہے تراویحوں کی تھکاوٹ ہوئی ہے تو اب کہاں محسوس ہو رہی ہے، لیکن نیکی باقی رہ جاتی ہے، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، عمل باقی رہ جاتا ہے، قیامت تک کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اب بھی جو رمضان گزرا، جو بھی اس میں معاملات ہوئے، تھکاوٹیں ہوئیں، اگر کسی کی طبیعت بھی خراب ہوئی یا تراویح کی وجہ سے تھکا ہوگا، گھٹنوں میں درد ہوا ہوگا، ٹانگوں میں درد ہوا، بڑی مشکل سے پڑی ہوگی، لیکن وہ تھکاوٹیں، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، عمل اور نیکی ہمیشہ کے لیے لکھی جاتی ہے، وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو ان روایت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو بھی اپنے اقوال اور اعمال کے بارے میں ہونے والی پوچھ گچھ کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے بالکل غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا۔ دنیا میں حساب دینا پڑ جائے تو کتنے پریشان ہوتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے کہ مجھ سے حساب کیوں لیا جا رہا ہے، اور یہاں کے حساب میں تو ہیر پھیر بھی چل جاتا ہے، اونچ نیچ چل جاتی ہے، اتنی باریکیوں میں بھی بعض اوقات نہیں جاتے، لیکن آخرت کے حساب میں تو اتنی باریکی ہوگی کہ یہ سانس کیوں لیا، ادھر کیوں دیکھا، یہ کیوں کیا، یہ ایک پیسہ ادھر سے کیسے آیا، یہ ادھر لگا کیوں، ادھر کم لگنا تھا زیادہ کیوں لگ گیا، یہ فضول خرچی کیوں کر دی، اسراف کیوں کر دیا۔ یہ تو گناہ والا تو معاملہ تو ہے ہی الگ نا، گناہ پہ تو حساب ہی نہیں ہونا نا، وہ تو ڈائریکٹ حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈالو۔ یہ حساب ہوگا جائز چیزوں پہ، جو حلال چیزیں ہیں، جو صحیح چیزیں، اس پہ حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی زندگی میں ہی اپنے اخروی حساب اور سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دنیا میں اپنا حساب کر لیتا ہے، آخرت کا حساب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہم روز اپنا حساب کیا کریں، اپنی پچھلی زندگی کی ساتھ ساتھ کلوزنگ کرتے رہیں، روز کی کلوزنگ شام کو کریں کہ میں نے آج کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اعمال کے حوالے سے۔ ما لکم، تمہیں کیا ہوا، یعنی جہنم کے خازن ڈانٹتے ہوئے مشرکین سے کہیں گے کہ آج تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کرنے پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے۔ یاد ہے قیامت کے دن مشرکین ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں گے، جب انبیاء، اولیاء، صلحاء اللہ کے اذن سے اہل ایمان کی شفاعت فرما کر ان کی مدد فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ترجمہ کنز العرفان، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ہاں سوائے پرہیزگاروں کے۔ باقی جو دنیاوی دوست ہیں جن کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ سارے دوست دشمن ہو جائیں گے۔ ہاں اکٹھے وہی ہوں گے جو صرف دینی حوالے سے، اخروی حوالے سے دوست ہوں گے، جو اللہ کی رضا والے دوست ہوں گے، یہ انشاءاللہ جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے، سوائے پرہیزگاروں کے باقی دشمن ہو جائیں گے باقی دوست۔ ان سے فرمایا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف ہے، نہ تم غمگین ہوگے، جو پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ اور فرماتا ہے کہ اور اللہ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر اس کی جس کے لیے وہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کہا، تمہارے رب نے کیا فرمایا، تو وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہی بلندی والا، بڑائی والا ہے۔ البتہ یاد رہے کہ بزرگان دین کی شفاعت کی امید پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری چھوڑ دینا، اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانا ہے، اور گناہوں میں مبتلا رہنا یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفاعت کی امید پر گناہوں میں مبتلا ہونا اور تقوی کو چھوڑ دینا ایسے ہے جیسے کوئی مریض کسی ایسے ماہر ڈاکٹر پر اعتماد کر کے بد پرہیزی میں مبتلا ہو جائے اور اس کا قریبی عزیز اس پر شفقت کرنے والا ہو، جیسے باپ ہے، بھائی وغیرہ ہے، اور یہ اعتماد جہالت ہے، کیونکہ ڈاکٹر کی کوشش، اس کی ہمت اور مہارت بعض بیماریوں کے ازالے میں نفع دیتی ہے، تمام بیماریوں کے ازالے کے لیے نہیں، لہٰذا محض ڈاکٹر پر اعتماد کر کے مطلقاً پرہیز کو ترک کر دینا جائز نہیں۔ طبیب کا اثر ہوتا ہے، لیکن معمولی امراض اور معتدل مزاج کے
غلبہ کے وقت ہوتا ہے، اس لیے انبیاء کرام اور صلحاء عظام کی عنایت شفاعت اپنوں اور غیروں کے لیے اسی انداز میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے خوف اور پرہیز کو ترک نہیں کرنا چاہیے. کہیں جی میرا بیٹا حافظ ہے تو میری شفاعت ہو جائے گی اس لیے کھل کے گناہ کرو، نماز ایک بھی نہ کرو. میرا بیٹا عالم ہے تو میری شفاعت کر دے گا اس لیے مجھ پہ کوئی نماز روزہ فرائض واجبات نہیں کرنا. تو یہ چیز درست نہیں ہے. اپنے اعمال درست رکھنے ہیں، اللہ رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، اولیاء کریں گے، انبیاء کرام کریں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، بلکہ عام لوگ بھی کریں گے ایک دوسرے کی. ایک جنت میں جائے گا تو کہے گا جی میں بھی آپ کے ساتھ آپ کا دوست تھا، کٹھے مسجد میں بیٹھتے تھے، درس میں ہم کٹھے ہی بیٹھتے تھے، آپ سے ملتے جلتے مجھے بھی ساتھ لے جائیں. تو ایک پھر دوسرے کو لے جائے گا، یہ اس کے لے جائیں گے، یوں کر کے ایک اگر جنت میں جائے گا تو وہ بھی سفارش کر دے گا. بزرگ جائیں گے تو کہیں گے جی ان کو بھی لے جائیں، یہ بھی میرے ساتھ تھے. تو ان کو تو ویسے ہی جنتی بچے بھی کہتے ہیں جنتی بابا. تو ایک جنتی ہوگا تو باقی بھی دوستوں کو لے جائے گا کہ یہ بھی میرے ساتھی تھے تو ان کو بھی لے جائے. تو عام بندے بھی اس طرح صفا ایک دوسرے کی کریں گے کہ ہم کٹھے تھے، کٹھے نماز پڑھتے تھے، کٹھے کھانا کھاتے تھے، تو نیک اعمال میں کٹھے کرتے تھے، تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. وہاں بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے. تو ہمیں شفاعت کی آس پہ گناہ نہیں کرنے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر صحابہ کرام تھے، لیکن وہ آخرت کے خوف سے تمنا کرتے تھے کاش کہ وہ چوپائے ہوتے. حالانکہ ان کا تقوی کامل تھا، ان کے اعمال عمدہ تھے، ان کا دل صاف تھا، دل صاف تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا خصوصی وعدہ بھی سن چکے تھے، کیونکہ ہر صحابی جنتی ہے، اور خاص کر جن کو جنت کی گارنٹی ملی عشرہ مبشرہ صحابہ کرام وہ تو جنتی. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جنتی ہو چکے ہیں اس لیے اعمال چھوڑ دو، نیک اعمال نہ کرو، معاذ اللہ گناہ کر لو. لیکن نہیں، ان کے نیک اعمال میں اضافہ ہی ہوا. انہوں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا کہ شفاعت ہو جانی ہے اس لیے بس اب عمل ختم، اور ان کے دلوں سے خوف اور خشوع جدا نہیں ہوا. اور جو لوگ صحابیت کے درجے پر بھی فائز نہیں ہیں اور ان اسلام لانے میں سبقت بھی حاصل نہیں ہے، وہ کس طرح خود پسندی میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ صحابہ کی تو وہ شان ہے، دنیا کے سارے اولیاء، سارے کتب غوث ابدال مل کے بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. ایسی شان ہے صحابہ کرام کی. جب وہ ان کے اندر ایسا خوف خدا تھا، ان کے اندر خشوع تھا، اور وہ خوف و رجا کی کیفیت تھی، تو تھے بھی حضور کے دور کے قریب. اب تو 1450 سال بعد ہم جیسے گناہ گار بندے جو کسی کھاتے میں نہیں، اور ہم خود پسندی میں مبتلا ہو کے کہیں کہ میری شفاعت ہو جائے گی اس لیے مجھے حاجت نہیں ہے نمازیں پڑھنے کی. میرا بیٹا کچھ دن پہلے سوال بھی ایسا ہوا تھا کہ بیٹا حافظ ہو تو عالم ہو تو شفاعت اس نے کر ہی دینی ہے، تو کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی؟ تو یہ درست نہیں ایسی سوچ رکھنا کہ میں کچھ بھی نہ کروں کیونکہ بیٹے کو حافظ بنا دیا. تو وہ کیسے شفاعت پر بھروسہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں اس دور کے ہم جیسے لوگ، جب صحابہ کرام کو اتنی فکر تھی، خوف خدا والے تھے، اتنی زیادہ عبادات کرتے تھے. تو اللہ پاک ہمیں بھی خوف آخرت نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ایمان کا کچھ پتہ نہیں، جو لوگ بالکل ہی بے فکر ہو جاتے ہیں نا خاص کر ایمان کے حوالے سے، تو ایسوں کا ایمان برباد ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے. تو ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ بالفرض نیک اعمال کر بھی رہے ہیں تو کچھ پتہ نہیں، نزا کے وقت ایمان اگر برباد ہو گئے تو سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے. اس لیے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اور نیک اعمال پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کے فضل پہ، اللہ کی رحمت پہ کرنا چاہیے. واقعات ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ پہلی امتوں میں بندہ تھا اس نے 500 سال عبادت کی، اللہ نے فرمایا میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو. اس نے عرض کیا اللہ میری 500 سال کی عبادت کدھر گئی اگر فضل سے ہی جنت میں جانا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں سے فرمایا اس کی ایک آنکھ نکالو، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو، ایک پلڑے میں 500 سال کی عبادت رکھ دو. تو جب رکھی گئی تو جو ایک نعمت تھی آنکھ والی وہ بھاری پڑ گئی. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کو فضل سے جنت میں داخل کر. اس نے کہا واقعی اے اللہ پاک تو اپنے فضل سے ہی جنت میں داخل کر دے، میں تو ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکا، تو جو باقی بے شمار نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں، ہم تو ساری زندگی عبادت، ہزاروں لاکھوں سال بھی عبادت کرتے رہے، اتنی زندگی ہماری تو ہے ہی نہیں نا. اگر بالفرض کسی کی ہو بھی، پہلے دور میں ہزاروں سال ہوتی تھی، تو لاکھوں سال تو نہیں سنا، ہزاروں تک تو ہے.
تو اگر لاکھوں سال زندگی ہو تو بھی بندہ اللہ کی عبادت میں ہی ساری گزار دے تو بھی یہ بھروسہ نہ کرے کہ میں عبادت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. جنت میں جانا تو اللہ کے فضل سے ہی جانا ہے. یہ تو ان نعمتوں کا ہی بدلہ نہیں ہو سکتی جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی. جسمانی نعمتیں الگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ارد گرد جو نعمتیں ہمارے لیے ہیں، یہ سورج چاند ستارے یہ سارا کچھ یہ کائنات، یہ نعمتیں الگ ہیں. ہم تو اپنے جسم والی نعمتوں سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اس اللہ کا کتنا کرم ہے. اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.